اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا، اسے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں سے اعمال نامہ میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 مرتبہ اس کو بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیو، آج جو ہم نے موضوع چنا ہے آپ کے لیے، وہ انتہائی اہم اور بڑا خاص موضوع ہے، اور بے شمار سوالات میرے پاس جمع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں آج کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور بہت ہی سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری قسمت کیا ہے، ہماری تقدیر کیا ہے؟ اگر ہم تقدیر کا لکھا ہی کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تقدیر کیا ہے یا قسمت کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہی تو کر رہے ہیں، تو پھر ہم دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ ہم بڑا اہم سوال ہے۔ تو آج میں اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور قرآن کے آیات کی روشنی میں نے سب جواب تلاش کیا ہے بڑی محنت کے بعد، اور اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ایک چیز آپ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو آج کل ہم سوالات کر لیتے ہیں اور ان کے جوابات انتہائی مشکل اور بڑے پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج سے 1400 سال پہلے بھی ہم کو معلوم تھا اللہ کو کہ میرے بندے اس طرح کے سوالات کریں گے۔ تو ایسے اور بھی بے شمار سوالات ہیں جن کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیے ہیں، اور وہ ہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور انہیں سمجھتے رہیں گے۔ بس ڈھونڈنے والا چاہیے، قرآن کو سمجھنے والا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کو جو سمجھ جائے گا، جو زور و شوق سے پڑھتا ہوگا، وہ ضرور ایسے سوالوں کے جواب تلاش کر لے گا۔ مگر عام لوگ چونکہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث، سوالات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور سوال ضرور کرتے ہیں، تو ان کے جواب دینے کے لیے ان لوگوں نے ملاؤں کو چنا ہوا ہے۔ تو ملا لوگ ہی جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے تو ضرورت نہیں ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، مگر لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو لہذا مجبوراً ایک ملا نے آپ کے لیے سوالات جواب تلاش کیے ہیں، تو سن لیجئے پھر آپ، اور قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں سارا جواب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال ہمارے پاس ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم جب قسمت کا لکھا ہوا ہی کر رہے ہیں تو دوزخ میں کیوں جائیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اور ہم لوگ اس بات کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کرو کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گھر میں چوری کر لی تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا۔ لیکن اگر کسی نے ہمارے گھر میں چوری کر لی تو ہم صبر نہیں کرتے، اور ہم فوراً پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں، تھانہ کچہریوں میں جاتے ہیں، اور اس کے خلاف جو بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ مگر ہم سمجھ کے یہ نہیں بیٹھتے کہ یہ تو قسمت میں لکھا تھا، چوری ہو گئی۔ تو جو اپنے ساتھ نقصان ہوتا ہے تو ہم دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں، اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ قسمت میں لکھا تھا۔ مگر جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تیری قسمت میں لکھا ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کا قتل کر دیا کسی نے تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں،
تیمارداری کرتے ہیں اور آخر میں ایک جواب دے دیتے ہیں بھائی بس قسمت میں یہی لکھا تھا. اور جب اپنے گھر کا آدمی قتل ہوا تو ہم فوراً تھانے جاتے ہیں, فوراً پولیس کے پاس جاتے ہیں, کیس کر دیتے ہیں اور اس کی کارروائی جو بھی ہو سکتی ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ یار قسمت میں تو لکھا تھا کہ بھائی کا قتل ہو جائے یا بچے کا قتل ہو جائے, تو خاموش ہو کے کیوں نہیں بیٹھتے, یا گھر کا کوئی اور کام, یا روزگار نہیں مل رہا, یا روزی نہیں مل رہی, یا گھر میں اور کوئی برائی آپ کے ساتھ آ گئی, تو آپ پھر خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کبھی قسمت میں لکھا تھا ہو گیا, مگر اس وقت آپ خاموش نہیں بیٹھتے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارا یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا, اور جب وہی کام اپنے ساتھ ہو جائے تو ہم اس قسمت میں لکھے کو مانتے ہی نہیں, اس لیے کہ نہیں اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو, اس نے ایسا کیسے کر دیا. اور پھر کچھ بیوقوفیوں کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں, جیسے کہ گولیاں چل رہی ہیں, دو گروپ آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں, اور بیچ میں سے ہم کو ہمارا راستہ گھر جانے کا, تو کبھی کسی نے سوچا کہ یار جب موت آنی ہے تو آئے گی, چلو چلتے ہیں اسی راستے سے؟ ایسا نہیں کرتے آپ. جب موت آنی تو گولی لگنی ہے, اور جب موت نہیں آنی تو گولیوں کے اندر سے بھی آپ گزر جائیں گے. تو آپ ایسا کبھی نہیں کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ گولی لگ جائے گی اور ہم مر جائیں گے. چھت پہ سے زمین پہ کودنا ہے, 10 منزلہ بلڈنگ پہ چڑھ گئے, کہا جائے گا وہ کود جاؤ, نہیں کودتے, پتہ ہے کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ارے قسمت میں ہوگا تو ٹوٹے گی نا, مگر نہیں ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو یہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اس قسم کو الٹے نظریات اپنے ساتھ لے کر. تو آج یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو نظریہ آپ کو ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر دوسرے کے گھر پہ نقصان ہوا تو قسمت میں لکھا تھا, اور ہمارے ساتھ نقصان ہو گیا تو قسمت میں نہیں لکھا تھا. تو آج اس نظریے کو بالکل ڈراپ کر دیجئے اور ختم کر دیجئے. یہ نظریہ آج کے بعد ہمارا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اللہ کے کلام سے ڈھونڈتے ہیں کہ صحیح نظریہ کیا ہے. صحیح نظریے کے متعلق سب سے پہلا جملہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی کی قسمت میں شر نہیں لکھتا. اب نوٹ کر لیجیے, آپ لکھ لیجیے, آپ یہ لکھ لیجیے, اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی قسمت میں شر نہیں لکھتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ نے شر کیا تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ نے کروایا. اس لیے اللہ بولتا ہے میں کسی کی قسمت میں شر نہیں لکھتا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے اسے دوزخ میں جائے گا, اور میرا کہیں سے بھی یہ وہ نہیں کسی انسان کو میں دوزخ میں ڈالوں. دوزخ میں تو وہ اپنی مرضی سے جائے گا, اور اگر اللہ کی مرضی سے چلے گا تو کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی بات 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام لے کر آئے کہ دوزخ میں نہیں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. اس لیے یہ کرو اور یہ نہیں کرو, اچھے کام کرو شر نہیں کرو, اچھے کام کرو شر نہیں کرو. اللہ تعالیٰ تو شر کو منع فرماتا ہے, اور آپ الزام لگا رہے ہیں اللہ کے اوپر کہ یہ شر جو اگر ہم سے کروایا تو اللہ نے کروایا. بالکل غلط ہے. اللہ بولتا ہے میں شر کسی قسمت میں نہ لکھتا ہوں اور نہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو حکم ہی نیک کام کرنے کا دیتا ہے, تو آپ کیسے کہتے ہو کہ شر اللہ نے کروا دیا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ میرے بھائی, ہوتا کیا ہے شر ہم سے ہوتا کیسے, اور قسمت میں کیا لکھا ہے؟ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک جملہ اور نوٹ کر لیجئے کہ شر اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے نہیں کرتے. ہوتا کیسے وہ سن لیجئے آپ. ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے قرآن اور حدیث سے واقعات سنے ہوں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قسمت پوری لکھ دیتا ہے.
اور پھر وہی معاملہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور انہی معاملات کے اندر ہی ایک وقت آتا ہے کہ اس کو آزمائش کے دائرے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہاں تک وہ اللہ چلاتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ آگے اپنی مرضی پر جاتا ہے تو یا تو وہ شر پکڑتا ہے یا نیکی پکڑتا ہے۔ اب وہ کیسے سمجھیے؟ نمبر 1، فرض کیا کیجیے، بلکہ جو 5 باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی لکھ دیتا ہے ساری قسمت کے، ساری عمر کے لیے۔ نمبر 2، تعلیم، کتنی تعلیم حاصل کرے گا۔ نمبر 3، دولت کتنی ملے گی۔ نمبر 4، صحت اسے کیسی رہے گی۔ اور نمبر 5، موت اسے کیسے آئے گی۔ اس کو موت آئے گی، کیسے آئے گی؟ نہیں، موت آئے گی اتنی عمر گزر جانے کے بعد۔ تو میں نمبر 5 سے شروع کرتا ہوں، ذرا سمجھیے آپ۔ پہلے نمبر 5 لے رہا ہوں، ڈیتھ۔ دیکھیے ایک بندے کی قسمت میں لکھ دیا کہ 60 سال کی عمر میں مرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا یہ ہے کہ 60 سال تک کسی بھی قیمت میں اس کو زندہ رکھنا ہے۔ زندہ رکھنے کے لیے اس کو وہ تمام اس کے زندہ رہنے کے جو ضروریات ہیں مہیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو روزی دینا ہے، 60 سال تک روزی دے گا۔ اب حلال ہوگی یا حرام یہ آپ کریں گے، اللہ روزی دیتا رہے گا 60 سال تک برابر۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر موت اور حادثات سے محفوظ کرتا رہے گا 60 سال تک، کہ اسے موت نہ آ جائے بیچ میں، اس لیے کہ اس کے معاملات تو 60 سال تک چل رہے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، فرشتے اس نے لگا رکھے ہیں ہمارے ساتھ میں۔ اللہ اس کو تعلیم برابر دیتا رہے گا، جو تعلیم اس کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اب اس تعلیم سے وہ شر میں جاتا ہے یا نیکی میں یا برائی میں، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں روزی سے۔ نمبر 1، روزی فرض کرو اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرض کیجئے، ایک مثال میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی کے دور کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا اور بہت دفعہ سنا ہوگا، میں خالی دہرا رہا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل سے صحرا سے گزر رہے تھے، اونٹ پر جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ابھی شہر کے قریب ہی تھے کہ وہاں کیا ہوا کہ آپ نے نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے رکے، اور وہاں ایک لڑکا وہاں گزر رہا تھا، اس کو روکا، بھائی تو میرا اونٹ پکڑ لے، میں جب تک نماز پڑھ لوں اس کے بعد میں اپنا اونٹ واپس لے لوں گا، چلا جاؤں گا۔ اس لڑکے نے وہ اونٹ پکڑ کے کھڑا رہا، یہ نماز میں کھڑے رہے، اور انہوں نے اپنی نماز کے اندر دل لگا لیا، جس طرح وہ پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہے کیسے پڑھتے تھے۔ اس دوران میں اس لڑکے نے کیا کیا کہ اونٹ کو شہر کی طرف لے گیا، وہاں جا کے بیچ دیا، بیچ کے 400 یا 500 درہم کا بیچا، اور بیچ کے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ پھر حضرت علی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا لڑکا تو غائب ہو گیا، اب ظاہر انہیں گھر جانا تھا، یہ گئے شہر کی طرف، تو وہاں پر ان کا اپنا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا حضرت علی کا، وہ ایک دوسرا آدمی بیچ رہا تھا۔ تو وہ اونٹ پھر دیکھا، ارے یہ تو میرا اونٹ ہے، تو انہوں نے اس آدمی سے اونٹ خرید لیا اتنے ہی پیسوں میں جتنے میں یہ لینا چاہتے تھے، اور بیٹھے واپس چلے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو یہ اونٹ اس کے حوالے کیا تھا نماز پڑھنے کے دوران، تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو 500 درہم نماز پڑھنے کے بعد، ظاہر کچھ انعام دینا چاہتے تھے، اس نے مدد کی ہے، یا 400 درہم یا 100 درہم، جو بھی انہوں نے رقم خیال کی، کہ میں نے نماز پڑھ کے فارغ ہوں گا تو اس کو میں یہ رقم انعام کے طور پہ دے دوں گا اور چلا جاؤں گا۔ اب وہ فرض کیجیے کہ 400 درہم تھے، مثال دے رہا ہوں، تو اس نے جا کے 400 درہم میں اونٹ بیچا اور پیسے لے کے چلا گیا۔ خیر یہ گئے، انہوں نے پھر اونٹ خریدا لیا ہے، تو ان کے تو وہی 400 درہم خرچہ ہوئے ہیں حضرت علی کے۔
اور وہی 400 درہم اس شخص کو, اس لڑکے نے لیے. ٹھیک ہے, اب ذرا سوچیے اس لڑکے کی قسمت میں, جو اگر حضرت علی جو خیرات دے رہے تھے, جو عطیہ دے رہے تھے, جو تحفہ دے رہے تھے, وہ تو حلال تھا, مگر اس نے حلال کو حرام کر کے کما کے لے کے چلا گیا جا کے بیچا, اور بیچ کے جو ہے نا وہ پیسہ وہاں سے لے کے چلا گیا. اگر وہ رک جاتا تو حضرت علی اتنے پیسے اس کو دیتے, وہ حلال تھے, مگر جو بیچ کے اس نے کیا وہ حرام میں کمایا. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے حلال روزی کو حرام خود کرتا ہے. اب قانون کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزی تک پہنچانا تھا کہ وہ گھر سے جب نکلا تھا روزی کمانے کے لیے, روزی کمانے تک پہنچانے تک کا جو ذمہ داری تھی وہ اللہ کی تھی کہ میں تیرے کو روزی کے مقام تک پہنچا دوں گا اس عمر میں, اس تاریخ میں, اس وقت میں, اور تو آج 400 درہم کما کے گھر پہنچے گا. مگر یہ نہیں لکھا تھا قسمت میں کہ وہ حلال کما کے پہنچے گا یا حرام, یہ نہیں لکھا تھا. یہ خیال رکھیے آپ, اصل پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ حرام کما کے گھر پہنچے گا یا حلال, یہ نہیں لکھا تھا. 400 درہم ملیں گے یہ لکھا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ حلال کو حرام کما کے لے گیا. تو یہ بندے نے خود کیا, خود کرنے کی وجہ سے وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. کیونکہ اب وہ حلال کو حرام اس نے خود کیا. اللہ کا کام تھا روزی کے مقام تک پہنچانا, اللہ کا 400 درہم دینا کا فیصلہ تھا, کیسے لے گا اس کی مرضی. اسی طرح ایک دوسرا بات سن لیجئے. فرض کیجئے ہم گھر آئے, گھر میں ہمیں کھانا ہے, اور کھانا کھانے کے لیے کھانا ہمارے سامنے آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے کہ کھانا اگر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ گے تو سنت پر عمل کر کے کھاؤ گے, اور کھانا الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے تو شیطان کا ساتھ دے کے کھاؤ گے. اب یہ ہماری مرضی پر ہو گیا. اللہ نے کھانا دینا تھا, اس کو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ گے یا الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے, یہ آپ کی مرضی. اگر سیدھے ہاتھ سے کھایا تو آپ نے اپنی ڈائریکشن جنت کی طرف کر لی. اگر الٹے ہاتھ سے کھایا تو شیطان کا ساتھ دیا اور آپ نے اپنی ڈائریکشن دوزخ کی طرف کر لی. تو میرے بھائیو, اللہ جو قسمت میں لکھتا ہے وہ یہاں تک لکھتا ہے کہ میں اتنا دوں گا, میں اس کو رزق اتنا دوں گا, روزی اتنی دوں گا, وہ ڈیلی ملے گی, مرتے دم تک ملے گی, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہے. اب اس روزی کو حرام کرنا یا حلال کرنا ہمارا کام ہے. حرام کماؤ گے اللہ نے نہیں لکھا, حلال کماؤ گے اللہ نے نہیں لکھا, مگر اللہ نے اتنا لکھا ہے روزی دوں گا بھائی, ڈیلی ملے گی تیرے کو, مرتے دم تلک ملے گی, اس لیے کہ مجھے زندہ رکھنا ہے تیرے کو, 60 سال تک زندہ رکھنا ہے برابر. اس میں جو تجھے چاہیے میں دیتا رہوں گا. اب تو اسے کیسے استعمال میں لاتا ہے تیری مرضی, تیرا استعمال کے اوپر تیری آزمائش ہوگی. غلط استعمال میں لا رہا ہے تو دوزخ, صحیح طریقے سے استعمال میں لا رہا ہے تو جنت. اس طرح میرے بھائی ہم دوزخ و جنت کماتے ہیں, اس وجہ سے ہم دوزخ میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے. نمبر 3 آپ یہ سمجھ لیجئے, تعلیم. اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے. اب تعلیم کو ہم شر میں استعمال کرتے ہیں یا نئے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اچھی تعلیم ہے, آگے تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو فیض پہنچائیں گے. بری تعلیم حاصل کی ہے تو لوگوں کی جیب کاٹیں گے اور برے ماحول میں پڑ جائیں گے. اور اس بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں, بہت لمبی لمبی مثالیں ہیں, میں شارٹ لے کے چل رہا ہوں آپ کو. اس کے آگے ہیلتھ, آپ کی جسمانی طاقت, آپ کی صحت مندی. اب اس صحت مندی سے آپ وہ صحت نمازوں میں گنوا دیں یا چوری ڈاکہ کرنے میں گنوا دیں, آپ کی مرضی ہے. اس صحت سے آپ نماز بھی اچھی پڑھ سکتے ہیں, وضو اچھا کر سکتے ہیں, زیادہ دیر تک نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں,
اور اسی صحت سے آپ لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ مار سکتے ہیں، کسی کا قتل کر سکتے ہیں، کوئی اور برا کام کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، مگر مرتے دم تک آپ کو صحت مند رکھے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، برابر رکھے گا، یہ وعدہ ہے 60 سال کی عمر تک آپ اس نے بولا ہے تو وہ رکھے گا، یا 65 سال یا 70 سال یا 90 سال یا 100 سال یا 50 سال یا 20 سال، جو اس کی مرضی ہے، اس نے ایک عمر تعین کی بھی آپ کے لیے، اس وقت تک مسلسل اس کو قائم رکھنا، اس بندے کو ہر حادثہ سے بچانا، ہر چیز مہیا کرنا، تعلیم، علم، دولت، پیسہ، روپیہ، پیسہ، وہ اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری آزمائش ہے۔ ہم آزمائش سے پڑھنے جب پہلو پر جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرض کیجیے اب آخری مثال ہے موت کی، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے 60 سال کے بعد موت آ جائے گی صاحب تیرے کو۔ اب وہ موت کیسے آئے گی یہ اللہ نے نہیں لکھا، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ وہ موت ہم کافر رہتے ہوئے ہمارے موت آئے گی یا مسلمان رہتے ہوئے موت آئے گی۔ اگر ہم اپنی قسمت میں جتنا وقت ہم نے گزارا ہے، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ایز اے مومن موت آئے گی، خیرات زکوٰۃ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں تو ایز اے مومن موت آئے گی۔ موت لکھی 60 سال کے بعد، تو موت آئے گی 60 سال کے بعد، 45 سال میں نہیں آئے گی، 40 سال میں نہیں آئے گی۔ موت آپ کو موت کے دن تک پہنچائے گی۔ اب آپ کی موت آپ کے معاملات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کافر ہیں یا مسلم۔ اس طرح سے ہم اپنے اعمال، اپنی جنت اور اپنی دوزخ خود ہی چنتے ہیں۔ تو اللہ پر یہ الزام لگانا کہ ہم جو لکھا کہ سب نے وہی تو کر رہے ہیں تو بھی دوزخ میں کیوں جائیں، یہ بالکل غلط ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ شر میں نہیں لکھتا، شر سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے اور وہ میں لکھتا ہی نہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں، جیسے سورہ بلد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید کا سپارہ ہے، سپارہ نمبر 30 سورہ بلد، اس میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اے بندو، میں نے کیا تم کو 2 آنکھیں نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے، ایک زبان نہیں دی، سب کچھ دیا، اور شر اور نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، شر بھی بتا دیا اور نیکی بھی بتا دی، اور جو دولت دینی تھی دولت بھی دے دی، جو رزق دینا تھا وہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اب تو تیری مرضی ہے، تو شر اختیار کرے یا نیکی اختیار کرے۔ ہم نے تجھے آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، اور شرعی قانون بھی دے دیا کہ شریعت پہ تجھے چلنا ہے، اور تو شریعت چھوڑ کے غیر شرعی طریقے تو خود اختیار کر رہا ہے، جبکہ میں نے تیری قسمت میں نہیں لکھا، اور پھر کہتا ہے کہ میں دوزخ میں کیوں جاؤں؟ تو شر تو نے خود چنا، تو تیرا تو حق بنتا ہے کہ اب تو یا جنت میں چلا جا یا دوزخ میں چلا جا، مگر شر کرے گا تو دوزخ، اور نیک کام کرے گا تو جنت۔ تو میرے بھائیو، آج آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ شر کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر برے کام ہمارے اعمالوں میں لکھتا تو یہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے نا، ان کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر تو جو اللہ نے لکھا وہ ہو رہا ہے، پھر پیغمبروں کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر آگے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زندہ رکھنے کے اسباب اللہ مہیا کرے گا، یہ قسمت ہے۔ قسمت میں صرف اتنا لکھا ہے کہ زندہ رہنے تک کے جو اسباب ہیں تمہارے، وہ میں مہیا کروں گا، 60 سال تک کی عمر تک تمہیں پہنچاؤں گا۔ اس میں تمہیں روڈ کھانا چاہیے، پینا چاہیے، رہنا چاہیے، اوڑھنا چاہیے، بچھونا چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، جو کچھ بیوی چاہیے، بچے چاہیے، میں سب دوں گا، سب کچھ میں تجھے دوں گا، جائز طریقے سے دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ اور اس پر تیری آزمائش ہوگی کہ تو لیتا کس طریقے سے ہے، حرام طریقے سے
یا حلال طریقے سے، یا وہ چیزیں لینے کے بعد تو اب آگے کیا کرتا ہے؟ جب وہ چیزیں مل گئیں تیرے کو، اس مقام تک پہنچ گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تو حلال راستے پہ چلتا ہے یا حرام. تو یہ تو خود چن رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دوزخ میں کیوں جاؤں؟ ارے تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے، میں نے تھوڑی بھیجا ہے، میں نے تو لکھا نہیں تھا کہ تو شر کرے. ورنہ تو بتاؤ، ورنہ قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ تم برے کام کرو گے؟ یہ حدیث میں بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ تم یہ برے کام کرو گے؟ کہاں لکھا ہے؟ نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی قرآن. یہ تو تم نے اپنا خیالات بنائے ہوئے ہیں کہ برا کر رہے ہیں تو بھی اللہ، جیسے کہ تمام کافر لوگ کہتے تھے بس جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ ہی تو کروا رہا ہے. یہ کافروں کا جملہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم اللہ چاہتے تو ہم نماز پڑھتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ پیغمبروں سے ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ارے تم اگر چاہتے ہم نماز پڑھتے تو تم چاہو تو تم نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں چاہا کہ نماز پڑھوں. اگر تم مجھ سے دعا کرو، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے نا. اگر تم دعا کرو کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو میں تمہاری دعائیں سنوں گا اور تمہاری لکھی ہوئی تقدیر بدل دوں گا. لیکن تم نے کبھی زندگی میں دعا نہیں کی اور تم چاہتے کہ میں تمہیں نماز پڑھا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو، قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو آپ کی عمر تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، تمام فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے، تمام فیسلٹیاں دیتے ہوئے. پھر جو عمل کریں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ سے کہا جا رہا ہے بھائی آئیے نماز پڑھیں، گھر والا ماں کہہ رہی جاؤ بیٹا نماز پڑھ کے آ جاؤ، باپ کہہ رہا نماز پڑھو بیٹا جا کے، آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے. اور بعد میں ماں باپ سے شکوہ کر رہے ہیں بھائی اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا، اگر لکھا ہوتا تو میں چلا جاتا. اب بتائیے کہ اللہ نے کہاں قرآن میں یا کسی حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ نماز تم اپنی مرضی سے چھوڑ دیا کرو؟ بتائیے آپ بتائیے، نماز چھوڑنے کا حکم ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہیں؟ رسول نے کہا ہے کہیں؟ نماز آپ نے اپنی مرضی سے چھوڑی، الزام لگا دیا اللہ پر. تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹی باتیں میرے لیے مت کرو، میں کبھی غلط کام تمہاری قسمت میں لکھتا ہی نہیں، تو تم میرے اوپر یہ الزام کیسے لگاتے ہو؟ نماز تم خود نہیں پڑھتے، الزام اللہ پہ ڈالتے ہو. برا کام تم خود کرتے ہو، الزام اللہ پہ لگا دیتے ہو. تو میرے بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جو لکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پوائنٹ تک پہنچانا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. باقی روزی کو حلال کرنا یا حرام کرنا، حضرت علی کے اونٹ بیچنے والے واقعے سے لے کر تمام واقعات میں نے بیان کر دیے ہیں. یہاں تک آپ کے تمام واقعات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ حلال بھی خود کماتے ہیں اور حرام بھی خود کماتے ہیں. صرف آپ کی زندگی کو وہاں تک قائم رکھنا اللہ کا کام ہے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے گناہ کو معاف فرمائے، ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر کاموں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس دعا کو قبول فرما اور ہمیں تیرے نیک کاموں میں ڈال دے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی وانت صلی علیہ.